میں کہ اس بندے کو عزت مل ہے، تو اس عزت کو آپ پلس کر سکتے ہیں، وہ اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنی عاجزی سے، اپنی انکساری سے. اور اگر اس کو آپ پلس نہ کرنا چاہیں تو وہ جو ٹائم فریم ہے اس ٹائم فریم تک عزت ہے، اس ٹائم فریم تک معاملہ ہے، اس ٹائم فریم تک میں نے بھی چلنا ہے، آپ نے بھی چلنا ہے. تو حق مارننگ کو جب آپ سمجھنا شروع ہوں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی یہ حق مارننگ ہے، کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسی میٹیریل، کچھ ایسی چیزیں جو آپ کی خدمت میں وقتاً فوقتاً انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے پیش کرتے رہیں گے، جس سے سوچ مقصد صرف یہ ہے کہ انسانیت کی جو اصلاح ہے یہ ہونا ضروری ہے. اب تھوڑا سا ذرا دوسرے پہلو پہ بات کرتے ہیں کہ جی موسٹلی جو اس وقت ایوریج ہم نکالتے ہیں کاروباری افراد کی، چاہے اس میں کوئی شاپ کیپر ہے، کوئی مل آنر ہے، کوئی انڈسٹریلسٹ ہے، کوئی امپورٹر ہے، کوئی ایکسپورٹر ہے، کوئی جس ریلیٹڈ یعنی چیزوں سے ہے ان کا کاروبار یا بزنس، اس کے اندر مندہ جس کو کہتے ہیں، اس کا جب رجحان آتا ہے تو اس وقت بڑی فکر لاحق ہو جاتی ہے. اخراجات جناب روک دیے جاتے ہیں. اگر 100 افراد کام کرتے ہیں تو 100 کی جگہ 50 کو رکھ لیا جاتا ہے، 50 کو نکال دیا جاتا ہے. یہاں پہ میرا موقف یہ ہے کہ یہ غلط کرتے ہیں ہم لوگ، کہ پھر یہ کہتے ہیں جی کہ ابھی آج کل کام نہیں ہے تو آج کل ضرورت نہیں ہے تو اس لیے بندے کم کر دیے یا نکال دیے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب کام ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے حکم سے ہوتا ہے، جب کام نہیں ہے تو اگر اس وقت تھوڑی سی ہمت کریں، تھوڑا سا اپنا ایک منتھلی لاس کر کے کسی کو اگر آپ رکھ لیتے ہیں یا کسی کو سیلری پر رکھتے ہیں تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو کمپنسیشن یا اس کا اجر وہ آپ کی سوچ اور آپ کا جو ایک توقع کرتے ہیں نا آپ. یہاں اصل میں ہم نے نا گراف بنائے ہوئے ہیں کہ جی ایک بندہ ہے، اس کو اگر 10,000 دینا ہے یا 20,000 دینا ہے یا 50,000 روپے دینا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار ہم اس سے کام کتنا لے رہے ہیں. کیا یہ 50,000 روپے کا کام لیتے ہیں؟ کیونکہ یہاں ایک بندے سے 8 کام بھی آپ نے لینے ہوتے ہیں. یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے. اسکول ہے ایک نیگیٹو اسکول ہے، پازیٹیو اسکول نہیں ہے. تو جب یہ اس طرح کا ذہن، اس طرح کے موقع بناتے ہیں کہ نہیں یار اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کی کیا کہتے ہیں کفالت کے لیے یا اس کے بھلے کے لیے اور اجر من جانب اللہ، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ نہیں کہ جی اس کی طرف سے اجر یا اس کے اوپر آپ ہر وقت جا کے ڈیرا ڈالنے کے بھی آپ بڑے اس کے ویل وشر ہیں، آپ اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں یہ نہیں. یہ سب چیزیں راز میں، پردہ داری میں ہوتی ہیں. تو اس سے مالی جو آپ کی تنگی یا مالی جو آپ کا بحران ہے یہ بڑھے گا. بحران سے مراد یعنی کہ پیسے کی جو کمی ہے وہ کم نہیں ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا. اور اگر یہ ہوگا کہ نہیں یار اب میرے حالات نہیں ہیں، میری اب گنجائش نہیں ہے، اب میں کیوں کسی کو ساتھ رکھوں، کیوں کسی کو افورڈ کروں، یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے آپ کا اور میرا. کہ ہم جب دیکھتے ہیں اب گاڑی چل رہی ہے تھوڑی سی، اب یہ کسی کو نہیں آج تک پتہ چلا کہ کس کے توسط سے، کس کے وسیلے سے یا کس کے توفیل سے گاڑی چل رہی ہوتی ہے. لیکن ہم ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ یار اب دیکھو نا وہ فلاں آدمی تو کام نہیں کرتا، فلاں تو سویا رہتا ہے، فلاں تو جاگا رہتا ہے، میں ہی سارا کچھ کرتا ہوں. یہ جو میں ہی ہے نا، میں ہی سارا کچھ کرتا ہوں، یہ بھی مالی تنگی کا سبب بنتا ہے. اور یہی سے ہوتا ہے نہیں اس بندے کو آپ نے بے فضول رکھا ہوا ہے. تو کبھی بھی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی افراد جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا وہ بے فضول نہیں ہے. درجہ بندی ضرور ہے، یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی کیا ڈیزرو کرتا ہے، کوئی کس چیز کے لیے اپلیکیبل ہے، کوئی کس چیز کے لیے نہیں ہے. لیکن یہ جو ہم بنا لیتے ہیں کہ نہیں اب اس کا ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو رکھنے کی، جب 2 بندوں کا کام ہے تو 11 کیوں ہیں، 11 کا کام ہے تو 22 کیوں ہیں، 22 کا کام ہے تو 23 کیوں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ 22 ہیں، 11 ہیں یا 25 ہیں یا 30 ہیں، ان کی وجہ سے کئی نظام میں اگر ایرر آ رہا ہے یا خلل آ رہا ہے تو پھر آپ بات کریں. ہر بندے نے اپنا ہی نصیب لینا ہے، کوئی کسی کو نصیب نہیں دے سکتا. آپ کے پاس 10 15 20 یا 50 یا 100 ملازمین ہیں اور تھوڑے سے حالات آپ کے ٹیمپرری طور پر خراب ہو گئے ہیں یا تھوڑا سلو ہو گیا بزنس، تو اس میں سے اگر آپ لوگوں کو نکال دیتے ہیں کہ جی 30 بندوں کو نکال دو، 50 کو نکال دو، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بحران آپ اپنے لیے خود پیدا کر رہے ہیں. کیونکہ ان کا نصیب وہ ہے، ان کا نصیب کہیں اور وہ لے لیں گے، لیکن ان کے جانے سے آپ کا نصیب بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کو، ان باتوں کو لائٹ لے کر نہیں جینا ہے، ان کو پریکٹیکل اپنی زندگی میں رکھنا ہے. اور جتنے بھی ہم باتیں کرتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی انرجی ہے، اس کے اندر کوئی میسج ہے، تو اس میسج کو اپنے ایس ایم ایس میں ڈیلیٹ کر دیں یا اپنے گھر میں لکھ لیں
یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں آپ کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہو، جیسے بیڈ روم کا ہے تو اس میں کہ جی جیسے آج 4 تاریخ ہے، 4 تاریخ کو یہ ٹاپک تھا کہ جی مالی تنگی. تو یہ جب چیزیں آپ دیکھتے رہتے ہیں، آئی کانٹیکٹ رہتی ہیں آپ کی یہ چیزیں، تو اس وقت نا پھر یہ انسان کو خود بخود تمام چیزیں، تمام موضوعات، تمام جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، تمام جو اچھے لوگ ہیں، افراد ہیں جن کی کالز آتی ہے، جن کی کال سے اصلاح کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، میں بھی جا رہا ہوں، شاید آپ لوگ بھی جا رہے ہوں، تو اس سے پھر کافی ساری چیزیں درست ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ المیہ ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو ڈینائی کر کے اپنا اسکول آف تھاٹ، اپنا موقف جو ہے وہ بنا لیتے ہیں کہ جی یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، صبح کو اس طرح کرنا ہے، شام کو یہ کرنا ہے، اپنی پلاننگ، اپنے جناب ہمارے وہ لا اینڈ آرڈر بنے ہوتے ہیں، اسی لیے ہم لوگ پیچھے رہتے ہیں. اور پھر جب یہ گراف آتا ہے مالی تنگی کا، پیسوں کا کم ہونے کا، تو پھر اتنی پریشانی ہوتی ہے. میں نے ایسے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، بڑا خوشگوار ان کا موڈ ہوتا ہے، بڑے اسمائل کٹ دے رہے ہوتے ہیں جی، جیسے ہی جناب ان کی دکان پہ یا ان کے کاروبار میں یا ان کے معاملات میں کہیں ڈریگ آنا شروع ہوتا ہے، ایک دم جو ہے نا وہ ویرانگی یا رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی کام نہیں ہے، یہ ہو گیا جی، یہ ہو گیا جی. یہ ٹھیک ہے، ایک سائیکی ہے، یہ ایک نیچر ہے، ہم ایک فطرت ہے، ہم اس سے ڈینائی نہیں کریں، لیکن خدا را جو مالی تنگی ہے اس میں اپنے ذہن کو مت الجھائیں. اس ذہن کو الجھانے کے چکر میں آپ دین سے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کا ٹائم مقرر ہے، جتنا بھی آپ اللہ کے ہاں عبادت کرتے ہیں یا اس کو چاہتے ہیں یا اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس سے بھی آپ چاہتے ہیں، اور فکر لاحق آپ کرتے 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 صحت کا نقصان، ذہن کا نقصان، جسمانی نقصان، دوست احباب کا نقصان، سب سے بڑا جو گھر ہے آپ کا وہ بڑا متاثر ہوتا ہے، بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے. اور اگر آپ اسی چیزوں کو، انہی معاملات کو پازیٹیو لے کر چلتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، اگر آج کم ہے تو کل سپیڈ سے اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا. اور ایک ہوتا ہے نظام کا رک جانا، بالکل بالکل یہ ایک ٹیڈی پیسے کی ارننگ نہیں ہے، بالکل 1 روپے کی کمائی نہیں ہے، یہ کبھی نہیں ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب جب کسی کا نظام خدا نہ خواستہ رک جاتا ہے، بالکل 1 روپے کی یا ایک ٹیڈی پیسے کی ارننگ نہیں ہے، تو اس وقت بھی اللہ پاک کی ذات جو ہے اس کا نظام زندگی جو ہے وہ چلا رہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے گھما پھرا کے. لیکن اس کم ظرف کو کہہ لیں یا اس نیک بخت کو کہہ لیں، سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن وہ اپنا کنٹینیو رونا 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 کہ جی بس یہ ہو گیا یہ ہو گیا. اور تھوڑا سا جب ہم ان کی لائف کے اندر جھانکتے ہیں اور پریکٹیکل دیکھتے ہیں کہ یار یہ لوگ کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی بس یہ اللہ ہی چلا رہا ہے، تو جو ارب پتی ہے یا کھرب پتی ہے یا کروڑ پتی ہے یا لاکھ پتی ہے، جو جس کی جتنی بساط ہے، اس کو بھی تو بھائی اللہ ہی چلا رہا ہے نا. اگر آپ کو اللہ چلا رہا ہے تو اس کو بھی اللہ ہی چلا رہا ہے. تو جب بھی یہ مالی فکر یا مالی پریشانی آپ کے ذہن میں آئے تو اس وقت استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس کو اپنے اندر سے نکال کر اور توبہ کیا کریں اور شکر ادا کیا کریں رب کا کہ اے پروردگار تیرا ان گنت شکر ہے، کوئی کاؤنٹنگ میں نہیں. جیسے انہوں نے کہا جی کہ وہ یاری والی جو بات کی تھی میاں محمد حسین صاحب کی، تو اس طرح جب چلیں گے پھر یہ مالی تنگی یا مالی بحران یا جیب میں پیسے کم ہو جانا یا اب کس طرح آگے نظام زندگی چلے گی، یہ شیطانی وسوسے ہیں، آتے ہیں. اور جہاں توکل کی بات ہوگی، ایمان کی مضبوطی کی بات ہوگی، وہاں یہ چیزیں دور رہیں گی، وہاں بھاگے گی. کیونکہ وہاں آپ سب چیزوں کو ڈینائی کر دیتے ہیں نا، بس توکل اللہ ہے، عزت مل رہی ہے اس کی وجہ سے، اگر کہیں ذلت بھی مل رہی ہے تو یہ بھی من جانب ہی ہو کہ میرے اللہ نے یہاں اگر ذلت رکھی ہے تو اس میں کوئی میری اصلاح ہو رہی ہے، میری کوئی عافیت ہو رہی ہے. اور اگر آج مجھے کوئی مالی تنگی ہے تو اس میں بھی میری رب کی طرف سے کوئی اصلاح ہے، رب کا کوئی خاص کرم ہے مجھ پہ. اور اگر خوشحالی ہے تو اس پہ بھی رب کی طرف سے اصلاح. اور یہ نہیں کہ اب آپ کہیں کہ جی اب اللہ تعالیٰ نے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب تھوڑے سے معاملات بہت بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے اس کی بازو پکڑ لی، وہ جی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا کرم کر دیا، فضل کر دیا. کنٹینیو بھائی عرصہ سال سے، پیدائش سے لے کر ٹل 6 فٹ ڈیپ تک وہ کنٹینیو آپ کو اپنے فضل کرم میں ہی رکھتا ہے، ہمیں نہیں نظر آتا. دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی آپ سے یہ پوچھنا تھا، پوچھ لیں جی. میں ان میرڈ ہوں. اچھا جی. اور میری ریٹائرمنٹ کے بعد جو مجھے سارا پیسہ ملا ہے وہ میں نے نیشنل سیونگز میں لگا دیا، ٹھیک ہے کیونکہ مجھے کوئی سپورٹ نہیں ہے ٹھیک اور کوئی ذریعہ نہیں ہے ٹھیک جی. میرا پیسوں کا آیا. اچھا جی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو نیشنل سیونگز میں اور میرے خرچے بھی بہت ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کتنا خرچہ ہے. جی بالکل جی، بہت خرچے ہیں. اور میں ایک بچے کو سپورٹ بھی کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. جی اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو نیشنل سیونگز میں مجھے منتھلی بیسس پہ جو پیسے آتے ہیں،
تو کیا وہ کوئی ٹھیک ہے میرے لیے؟ دیکھیں یہ ایک اور کہیں سے پیسے نہیں آتے، اچھا میں آپ کو اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے اب میں تھوڑا یہی ہے جو مجھے پیسے ملے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، وہ میں نے نیشنل سیونگز میں لگا دیے، اچھا جی اور اس میں مجھے منتھلی بیسس سے ملتے ہیں اور میں ہر منتھ اس میں سے خرچہ کرتی ہوں. ٹھیک ہے جی. آپ مجھے بتائیے گا کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اگر اس کو پراپر ہم اس کی ڈیفینیشن میں جاتے ہیں تو اس کے لیے کچھ احادیث کی بکس ہیں، کچھ لٹریچرز ہیں، وہ لوگ بتا سکتے ہیں جو محدث یا علم کو جانتے ہیں اس طرح کے، کیونکہ یہ ایک شک والی بات ہے یا ایک فتوے والی بات ہے، یا اس کی ایک پوری ہسٹری ہے کہ اس طرح کی ارننگ پازیٹیو ہے کہ نیگیٹو ہے. تو اس کے لیے ہمارا یہاں پروگرام ہوتا ہے کہ آپ کے مسائل اور ان کا حل حق ٹی وی پہ، اور اس طرح کے اور بھی مفتی صاحبان یہاں پر بیٹھتے ہیں، وہ آپ کو پراپر احادیث سے مطابق جو ہے نا گائیڈ کر سکتے ہیں کہ جی یہ جائز چیز ہے یا نئی چیز، اچھا ہے یا برا ہے، یہ چیزیں سارے. اور کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ لائن جو ہے وہ ڈراپ ہوگی. تو بات ہو رہی تھی مالی اس کی تنگی کی. ان کی کال کو بھی اس کے اندر تھوڑا ضم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب دو چیزیں ہیں، اگر تو یہ مطمئن ہے اس ارننگ سے یا اس جو بھی ان کو ملتا ہے منتھلی جتنا بھی ملتا ہے، اور ان کا نظام زندگی چل رہی ہے تو شکر الحمدللہ چل رہی ہے. اور اگر یہ ان کے اندر دل میں بات آ گئی ہے کہ پتہ نہیں یہ پازیٹیو ارننگ ہے یا نیگیٹو ارننگ ہے، تو اس میں ایگزیکٹ ناظرین وہی جان سکتا ہے جس نے اس چیز کو اسٹڈی کیا ہو کہ یہ، کیونکہ ہم اس طرف اس پروگرام کو نہیں لے جانا چاہ رہے کہ جی ہم دوسری طرف ہی رہنا چاہتے ہیں، حق مارننگ کے اندر ہی رہنا چاہتے ہیں. کافی احادیث قرآن میں بھی اس کی روایت ہے کہ کس چیز میں پازیٹیو ارننگ ہے، کس چیز میں نیگیٹو ارننگ ہے، کس چیز کو سود کہا گیا ہے، کس چیز کو نفع نقصان کہا گیا ہے. یہ سب چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ ہیں. لیکن پھر بھی میں ان کو ایڈوائس یہ دوں گا کہ آپ پراپر کسی ایسے آدمی سے یا ایسے مفتی سے یا ایسے بزرگ سے جو لاجیکل قرآن اور احادیث کے مطابق ان کو اس کا جواب دے سکیں. تو ہم بات کر رہے تھے جی اپنے اس موضوع پر کہ مالی تنگی پر بات جاری رہے گی. دیکھتے ہیں کالر کون ہے. السلام علیکم جناب. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو مجھے ایک چیز کا پتہ کرنا تھا، میرے ہسبینڈ ہے ان کا کیا اس میں بتانا پڑتا ہے مدر نیمز وغیرہ؟ نہیں بی بی، یہ تو دوسرے فارمیٹ کا پروگرام ہے جی. اس پہ تو حق مارننگ ہے، ہم بات کر رہے ہیں انسان کی اصلاح کے لیے، انسانیت کی اصلاح کے لیے. آپ کوئی اچھی سی خوبصورت سی بات کرتے ہیں جس سے لوگوں کو کوئی اصلاح مل جائے، کوئی میسج مل جائے، اس پہ آپ بات کر لیں جی. سر بس اپنے آپ کو سر بہتر کرنا چاہیے. آج کل لوگ یہ کرتے ہیں کہ دوسروں کو نا ہم لوگ کہتے ہیں، ایڈوائز کرتے ہیں، لیکن اپنا آپ ہم لوگ صاف نہیں کرتے. جی ٹھیک ہے. میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنی ذات کو صحیح کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے جی. ٹھیک ہے سر. اور سر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ میرے ہسبینڈ ہیں ملک عظیم جی. جی ناظرین، تو بات ہو رہی تھی حق مارننگ میں کہ جب مالی تنگی آئے یا جب مالی تنگی کی طرف آپ جانا بندے کے اندر نا ایک فیلنگ شروع ہو جاتی ہے کہ یار اب کچھ ڈاؤن فال شروع ہونا ہو گیا ہے. تو اس ڈاؤن فال سے بچنے کے لیے اگر تو سوچ و بچار اس طرف راغب کر لیا، آپ نے سوچنا شروع کر دیا، تو پھر مزید ڈاؤن فال ہوتا رہے گا. اور اگر تھوڑا سا اپنے اندر پیشنس رکھتے ہوئے، رب کے اوپر توکل کرتے ہوئے کہ نہیں کوئی بات نہیں، چلنے دیں، چلے گا، اچھا چلے گا، تو وہ پھر وہ جو ایک گراف نیچے جا رہا ہے نا، وہ دوبارہ سٹیبل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جہاں پہ ہماری سوچ اس کے اندر لگنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو